بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق اللہ العظیم. جو حضرات دور بیٹھے ہوئے ہیں ان سے گزارش ہے کہ تھوڑا قریب میں آ جائیں، قریب ہو کے بیٹھ جائیں. مسجد میں پہلی صف مکمل کرنے کے بعد دوسری صف کو مکمل کرنا ہے، اس کے بعد تیسری، اس کے بعد چوتھی، اس طرح ترتیب کے ساتھ بیٹھنے کا اللہ رسول نے ہمیں حکم دیا ہے. اس لیے جہاں جگہ ملی وہاں نہ بیٹھے، قریب ہو کے بیٹھے تو انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا. آپ حضرات قریب آ جائیں. جو لوگ دور بیٹھے ہوئے ہیں ان سے بھی گزارش ہے کہ قریب آ جائیں. آپ جتنا قریب نماز پڑھیں گے اتنا ثواب آپ کو زیادہ ملے گا. اس لیے ثواب کی نیت سے ثواب حاصل کرنے کے لیے آئے ہیں تو زیادہ سے زیادہ ثواب حاصل کر کے جائیں، قریب ہو کے بیٹھ جائیں. محترم دوستوں، بزرگوں اور نوجوانوں، آج شعبان المعظم کی 29 تاریخ ہے اور ممکن ہے کہ آج مغرب کی نماز کے بعد رمضان کا مہینہ شروع ہو جائے، یا اگر چاند نظر نہیں آئے گا تو کل 30 دن پورے کیے جائیں گے شعبان میں، اور پھر کل رات میں تو بہرحال سب کو نماز تراویح پڑھنا ہے، رمضان کا مہینہ شروع ہو جائے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. بہت بڑے صحابی ہیں مقام و مرتبے کے اعتبار سے. انہوں نے ایک حدیث بیان کی ہے کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کی آخری دن، یعنی جس طرح آج ہے شعبان کا آخری دن، اسی طرح شعبان کے آخری دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ کرام کو جمع کر کے ایک خطبہ دیا. خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من آخر یوم من شعبان. شعبان کے آخری دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا، بیان کیا. کس بارے میں؟ رمضان کے بارے میں. صحابہ سے کہا: قد اضلکم شہر عظیم مبارک. بڑی حدیث ہے، اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کا تعارف کرایا صحابہ کرام کو، اور بتایا کہ رمضان کیا چیز ہے، رمضان کی اہمیت کیا ہے، رمضان کی فضیلت کیا ہے، رمضان میں اللہ تعالیٰ بندوں سے کیا چاہتا ہے، یہ مہینہ اللہ نے کیوں مشروع کیا ہے، کیوں نازل کیا ہے، کیوں اس کا مقام و مرتبہ اور مہینوں کے اعتبار سے بڑھا دیا ہے. اتنا اچھا خطبہ دیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور اتنی اہم باتیں بتائی ہے کہ آج ہر مسلمان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس خطبے کو سمجھ کر رمضان گزارنے کی ضرورت ہے. صحابہ سے صرف صحابہ سے نہیں کہا حضور نے، بلکہ حضور نے صحابہ کے ذریعے سے پوری امت سے یہی چاہا ہے کہ میں نے جو بتایا ہے اس کے مطابق رمضان المبارک میں ایک مسلمان کو زندگی گزارنی چاہیے. سب سے پہلے حضور نے کہا: قد اضلکم شہر عظیم مبارک. یا ایھا الناس قد اضلکم شہر عظیم مبارک. اے لوگوں، ایک مہینہ تم پر چھانے والا ہے، سایہ فگن ہونے والا ہے. وہ کون سا مہینہ ہے؟ شہر عظیم، بہت بڑا مہینہ ہے. عظمت کے اعتبار سے، مقام و مرتبے کے اعتبار سے، ثواب کے اعتبار
سے، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرنے کے اعتبار سے، نافرمانیوں سے بچنے کے اعتبار سے، نیکیوں کے اعتبار سے، گناہوں کے اعتبار سے، ہر اعتبار سے وہ بہت بڑا مہینہ ہے، عظیم، شہر عظیم کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اس کے بعد میں کہا شہر مبارک، یہ بہت بابرکت مہینہ ہے۔ اس کو سمجھو میرے دوستو کہ رمضان صرف کھانے پینے کی برکتوں کا مہینہ نہیں ہے، بلکہ رمضان ہر اعتبار سے برکتوں والا مہینہ ہے، دین کے اعتبار سے بھی، دنیا کے اعتبار سے۔ آپ خود دیکھیں، میں نے گزشتہ بھی بتایا تھا کہ دنیا کے اعتبار سے برکتوں کا مہینہ اس لیے ہے کہ ہر انسان جو عام دنوں میں وہ چیزیں نہیں کھا سکتا جو رمضان میں اللہ تعالیٰ اس کو کھلاتے ہیں۔ غریب سے غریب آدمی بھی رمضان میں اپنے گھر کا چولہا اور کچن جلا سکتا ہے۔ لوگوں کے دلوں میں ہمدردی ہوتی ہے، لوگوں کے دلوں میں غفاری ہوتی ہے، غریبوں کا دکھ درد سمجھتے ہیں، ان کا خیال کرتے ہیں، آپس میں ایک دوسرے کی معاونت سے، ایک دوسرے کی مدد سے ہر انسان رمضان میں ایسی چیزیں کھاتا ہے جو عام دنوں میں نہیں کھا سکتا ہے۔ یہی تو برکت ہے۔ سحری میں الگ کھانا کھاتے ہیں، افطار کے بعد الگ کھانا کھاتے ہیں، افطار میں طرح طرح کے ڈشز سے افطار کرتے ہیں، تراویح کے بعد کھاتے ہیں۔ جتنے مختلف انواع کے کھانے اور جتنے مختلف قسموں کے مشروبات، جوس، فروٹس رمضان میں ہم کھاتے ہیں وہ کسی اور مہینے میں نہیں کھا سکتے۔ اسی کو کہا نبی علیہ السلام نے شہر مبارک، بہت برکت والا مہینہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ بندے مومن کو برکت کی دعا کرنے کا حکم دیا ہے، کثرت کی نہیں، برکت کی۔ ایک ہوتی ہے کثرت، یعنی کوانٹٹی بڑی ہوئی ہے، کوانٹٹی بڑی ہو جانے سے آدمی کی ضرورت پوری نہیں ہوتی ہے، کوالٹی چاہی گئی ہے، برکت چاہی گئی ہے کہ انسان کو چاہیے کہ وہ اللہ سے برکت کی دعا کرے، کمائی میں برکت کی دعا کرے، اولاد میں برکت کی دعا کرے، رزق میں برکت کی دعا کرے۔ کثرت کی دعا کرنا نہیں ہے، زیادتی مطلوب نہیں ہے، تھوڑی ہو لیکن برکت والی ہو، تنخواہ تھوڑی ہو لیکن اس میں اتنی برکت ہو کہ پورا مہینہ عافیت کے ساتھ، خوشحالی کے ساتھ ہم جی سکتے ہیں۔ اولاد زیادہ نہ ہو، کم ہی ہو لیکن اولاد میں برکت ہو، رزق زیادہ نہ ہو لیکن رزق میں برکت ہو، یہ برکت کی دعا مانگی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم بارک لنا، ابھی یہ جو مہینہ شروع ہو رہا تھا رمضان کا، اس سے پہلے 2 مہینوں میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کی دعا مانگی، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا، اللہ رجب اور شعبان کے مہینے میں برکت عطا کیجیے۔ جامع دعا ہے، ہر چیز میں برکت مانگی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو ہم سب کو چاہیے کہ ہم بھی اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ ہر چیز میں برکت کی دعا کریں، کثرت کی دعا نہ کریں۔ میری تنخواہ اتنے لاکھ روپے ہو جائے کہ میرے پاس اتنے کروڑ روپے جمع ہو جائے، یہ دعا نہ کریں، کیونکہ اگر تنخواہ زیادہ ہو جائے گی لیکن اللہ تعالیٰ اس میں برکت نہیں رکھیں گے تو آپ لاکھوں روپے جمع کر دی، کروڑوں روپے جمع کر دی، آپ پریشان۔ اور جس کی تنخواہ معمولی ہے لیکن وہ اللہ سے برکت کی دعا کرتے رہے اور اللہ تعالیٰ اس کی تنخواہ میں، اس کی معمولی تنخواہ میں، سیلری میں برکت ڈال دے تو وہ کام ہو جاتے ہیں برکت کی وجہ سے جو لاکھوں روپے کمانے والے بھی نہیں کر سکتے۔ اس لیے برکت کی دعا مانگنا چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کا تعارف اسی سے کرایا، شہر مبارک، یہ برکت کا مہینہ ہے، دین کے اعتبار سے بھی برکت ہے۔ دین کے اعتبار سے برکت یہ ہے کہ اسی حدیث میں حضور نے فرمایا کہ جب کوئی بندہ اس مہینے میں نفل کام کرتا ہے، نفل عبادت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس نفل عبادت کا ثواب ایک فرض کے برابر دیتے ہیں۔ یہی تو برکت ہے، کام ہو رہا ہے نفل کا،
لیکن ثواب دیا جا رہا ہے فرض ادا کرنے کے بعد، یہ برکت ہے۔ پھر حضور نے کہا کہ جو مسلمان مرد اور عورت اس مہینے میں فرض ادا کرتا ہے، جو عبادت فرض ہے اس کو انجام دیتا ہے، تو ایک فرض کا ثواب اللہ تعالیٰ 70 فرضوں کے برابر کر دیتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے اسی حدیث میں، اسی خطبے میں یہ پوری باتیں بتائی ہیں صحابہ کرام کہ اس کی قدر و منزلت کو پہچانو۔ یہ موسم بہار نیکیاں کمانے کا مہینہ ہے۔ ایک ایک چھوٹا چھوٹا عمل ڈھونڈ ڈھونڈ کے کرتے رہو، چھوٹی چھوٹی نفلی عبادت ڈھونڈ کے تلاش کے اس کو انجام دیتے رہو، کیونکہ یہ پورے 30 دن 30 ڈیز صبح اور شام خوب برکتوں والے ہیں۔ موسم بہار ہے، نیکیاں کمانے کا مہینہ ہے۔ بے وقوف ہے وہ شخص جو رمضان کے دنوں کو ضائع کر دے، رمضان کی راتوں کو ضائع کر دے، اپنے نامہ اعمال میں عبادتوں سے بھرے ہوئے۔ اس لیے ایک نفل کا ثواب فرض کے برابر کر دیا جاتا ہے، ایک فرض کا ثواب 70 فرضوں کے برابر کر دیا جاتا ہے، اور یہ 70 بھی کثرت بتانے کے لیے ہے۔ محدثین نے فرمایا کہ ایک فرض کا ثواب 70 سے مراد یہ ہے کہ کثرت، واللہ یضاعف لمن یشاء، 70 سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ جس کے سلسلے میں چاہے گا اس کے ثواب کو بڑھاتے جائے گا۔ واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ تعالیٰ بڑا بڑا کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت، اللہ تعالیٰ کی توجہ، اللہ تعالیٰ کی عطا، اللہ کی سخاوت رمضان میں ٹھاٹے مارتے ہوئے سمندر کی طرح ہوتی ہے۔ بے وقوف ہے وہ مسلمان جو رمضان میں اس کی ناقدری کر کے اپنے لیے کچھ اچھے اعمال نہ کر لیا۔ اس لیے میرے دوستوں ابھی بھی وقت ہے۔ نبی نے فرمایا یہ بڑا مہینہ ہے، یہ برکتوں والا مہینہ ہے، اس میں نفل کا ثواب فرض کے برابر کر دیا جاتا ہے، اس میں فرض کا ثواب 70 فرضوں کے برابر کر دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یہ مہینہ صبر کا مہینہ ہے، وہ شہر الصبر والصبر هو ثوابه والجنہ۔ نبی نے کہا یہ صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا بدلہ سوائے جنت کے اور کچھ نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جن عبادتوں پر اللہ تعالیٰ بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں اور بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل کر دیتے ہیں، ان عبادتوں میں ایک عبادت صبر کرنا بھی ہے۔ صبر کا مطلب یہ ہے، ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ صبر کا مطلب یہ ہے کہ کوئی مصیبت آ جائے تو اس پر صبر کرے، کوئی حادثہ پیش آ جائے تو اس پر صبر کرے، یہی صبر ہے۔ اصل میں صبر اس کو نہیں کہتے، یہ بھی ایک قسم ہے صبر کی۔ نبی نے فرمایا کہ 3 چیزوں میں صبر کو چاہا گیا ہے، صبر کا حکم دیا گیا ہے۔ ایک ہے الصبر علی الطاعات، نیکیوں پر صبر کرنا، نیکی کے کاموں پر صبر کرنا، اور الصبر علی المعصیہ، گناہوں کے کاموں کو چھوڑنے پر صبر کرنا۔ ایک آدمی نشے کا عادی ہے، اس سے نشہ چھوڑا نہیں جاتا، لیکن اس کو کہا جا رہا ہے کہ نشہ چھوڑو، تو اب اس کو نشہ چھوڑ کر صبر کرنا پڑے گا۔ ایک اس کی من پسند چیز کو چھوڑنے کے لیے اس کو صبر کرنا پڑے گا، کہ گناہوں پر صبر کرنا ہے۔ نیکیوں کا صبر یہ ہے کہ گرم گرم ٹھنڈی ٹھنڈی راتوں میں، سردی کے موسم میں گرم گرم لحاف اڑے ہوئے ہیں اور فجر کی نماز کا وقت آ گیا، تو اب بندے مومن کو حکم دیا جاتا ہے کہ اذان ہو گئی ہے، نماز کے لیے اٹھو۔ تو اس سردی کے جاڑے کے موسم میں اس گرم لحاف سے باہر آنے کے لیے اس کا دل آمادہ نہیں ہوتا ہے۔ اس کا مجاہدہ کر کے، اس کا مقابلہ کر کے اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے وضو کر کے ٹھنڈے پانی سے نماز پڑھ کے ایک فرض ادا کرنا ہے۔ یہ ہے صبر علی الطاعات، نیکیوں پر صبر کرنا، جو چیز نہیں چاہ رہی ہے اس کے مطابق کام کر کے اللہ اور رسول کو خوش کرنا ہے، جو چیز مزاج پسند نہیں کر رہا ہے
لیکن شریعت کا حکم ہے یہ بھی صبر میں داخل ہے۔ اور ایک تیسری قسم یہ بھی ہے کہ کوئی مصیبت آ جائے، پریشانی آ جائے تو اس پر صبر کرے۔ یہ صبر کا مہینہ ہے میرے دوستوں، صبر کا مزاج اپنے اندر پیدا کریں۔ آج ہم مسلمانوں میں جو چیز بہت تیزی کے ساتھ ختم ہو رہی ہے وہ صبر ہی ہے۔ کسی کے پاس صبر نہیں ہے، سب بے صبری کا مظاہرہ کرتے ہیں، ہر چیز میں جلد بازی، ہر چیز میں جلد بازی ہمارے سامنے ہے۔ یہاں تک کہ مسجد میں ہم بے صبری کا مظاہرہ کرتے ہیں، مسجد سے نکلنے میں بے صبری کا مظاہرہ کرتے، شادی خانوں میں بے صبری کا مظاہرہ کرتے، دعوتوں میں، پروگراموں میں، تقریبوں میں، ہر جگہ ہماری جلد بازی ہے۔ کسی مسلمان کے پاس صبر نہیں، بلکہ جبکہ صبر کے بارے میں تو نبی نے حکم دیا، رمضان صبر کا مہینہ ہے، اس مہینے میں ایمان والوں کی تربیت کی جاتی ہے تاکہ وہ بندہ صابر بن جائے، صبر کرنے والا بن جائے، اطاعت پر، معصیتوں پر اور مصیبتوں پر، پریشانیوں پر، جہاں جہاں اللہ اور رسول نے صبر کو چاہا ہے، صبر کرنے کا حکم دیا ہے، ہر مسلمان کو چاہیے کہ صبر کا دامن تھامے رکھے۔ اسی کی تربیت اس مہینے میں کی جاتی ہے۔ اور اس کے بعد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ مہینہ ہمدردی اور غمخواری کا مہینہ ہے، ایک دوسرے کا دکھ درد محسوس کرنے کا مہینہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے قلوب کو ایک دوسرے سے جوڑ کے رکھا ہے۔ ایک انسان دوسرے انسان کی ضرورت ہے، ضروریات کو اور ایک دوسرے کے مسائل کو، ایک دوسرے کے پرابلمز کو، ایک دوسرے کے پریشانیوں کو اللہ نے انسانوں میں ایک دوسرے سے جوڑ کے رکھا ہے۔ یہ بھی انسانوں کے آپس میں اتحاد، اتفاق اور محبتوں کے ساتھ رہنے کا ایک وسیلہ اور ذریعہ ہے۔ اگر انسانوں کی محتاجگی ختم ہو جاتی، ایک انسان دوسرے انسان کا محتاج نہ ہوتا، اس کی ضرورتیں اس سے وابستہ نہ ہوتی، تو پھر آپس میں یہ انسان جانوروں کی طرح، درندے اور جانوروں کی طرح دشمن بن کی زندگی گزارتے ہیں۔ ایک بھائی دوسرے بھائی کے لیے سہارا ہے، ایک بہن بھائی کے لیے سہارا ہے، رشتے دار آپس میں ایک دوسرے کے لیے سہارا ہے، ہمدرد ہے، ایک پڑوسی دوسرے پڑوسی کا ہمدرد ہے، ایک عام مسلمان دوسرے عام مسلمان کا ہمدرد اور خیرخواہ ہے۔ یہ خیرخواہی اللہ نے رکھی ہے، اس کی تربیت اللہ تعالیٰ رمضان میں کرتے ہیں ہر انسان کی، تاکہ وہ سال بھر معاشرے میں، سوسائٹی میں محبتوں کے ساتھ رہے، مودتوں کے ساتھ رہے۔ اللہ تعالیٰ مالداروں کے دل میں یہ خیال ڈالتے ہیں کہ وہ اپنے مال سے غریبوں کی مدد کرے، یتیموں کی مدد کرے، بیواؤں کی مدد کرے۔ جو انسان عام دنوں میں پیسے خرچ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا، وہی انسان کے دل میں اللہ تعالیٰ رمضان کے مہینے میں صدقہ خیرات کا جذبہ ڈالتے ہیں۔ کیوں؟ اسی لیے کہ یہ مہینہ ہی ہمدردی اور غمخواری کا مہینہ ہے، ایک دوسرے کے دکھ درد کے خیال کرنے کا مہینہ ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے ڈالا جاتا ہے۔ مالدار لوگ غریبوں کی مدد کرتے ہیں، متوسط لوگ اپنی حیثیت کے مطابق دوسروں کی مدد کرتے ہیں، اور یہ کرنا بھی چاہیے، اس سے آپس میں محبتیں اور محبتیں پیدا ہوتی ہیں۔ اور اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس مہینے میں جو مسلمان کسی روزے دار کو افطار کرائے گا، روزہ کھلائے گا، اللہ تعالیٰ اس کو روزہ رکھنے والے کے برابر ثواب دیں گے۔ اور ایک چیز، دوسری چیز یہ عطا کریں گے کہ اس افطار کرانے والے شخص کو اللہ تعالیٰ جہنم سے آزاد کر دیں گے، جہنم سے خلاصی دے دیں گے، آزاد کر دیں گے، اعلان کر دیں گے کہ اس نے میرے روزے دار بندے کو افطار کرایا ہے۔ اس لیے ایک تو روزہ رکھنے والے کی طرح اس کو ثواب بھی دیا جائے بغیر کوئی کمی کرے ہوئے، روزے دار کے اجر میں کوئی کمی نہیں ہوگی، اس کے اجر میں کمی کرے بغیر اللہ تعالیٰ جتنا ثواب روزہ رکھنے والے کو دیتے ہیں اتنا ثواب روزہ کھلانے والے اور افطار کرانے والے کو بھی دیتے ہیں۔ اور جہنم سے آزادی کی خوشخبری بھی سنائی جاتی ہے فرشتوں کی طرف سے۔
اللہ اعلان کرتے ہیں کہ میں اس کو جہنم سے آزاد کر دیا۔ صحابہ کرام نے اسی وقت میں سوال کیا، یا رسول اللہ، ہم میں سے ہر شخص یہ استطاعت نہیں رکھتا ہے کہ وہ خود بھی روزہ کھولے، افطار کرے اور دوسرے کو بھی افطار کرائے۔ ہم مال کے اعتبار سے، پوزیشن کے اعتبار سے کمزور ہوتے ہیں، بسا اوقات ہمارے پاس ہی کھانے کے لیے، افطار کرنے کے لیے کوئی چیز میسر نہیں ہوتی، تو ہم کیا دوسروں کو کھلائیں گے؟ تو اگر ایسا ہوگا کہ ہمارے پاس کسی دوسرے کو افطار کرانے کے پیسے نہیں ہیں، ہمارے پاس استطاعت نہیں ہے، تو ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم روزہ کھلاؤ، اگرچہ کہ کھجور کی گٹلی کے ذریعے سے ہی کیوں نہ ہو، کھجور سے نہیں، کھجور کی گٹلی اگر تمہارے پاس ہے تو اس گٹلی سے روزہ کھلا دو، یا نمک سے روزہ کھلا دو، یا پانی سے روزہ کھلا دو، یا دہی سے، لبن سے روزہ کھلا دو۔ اتنی استطاعت تو سب کے پاس ہوتی ہے۔ اگر کوئی شخص صرف کھجور سے روزہ کھلا دے گا، یا کھجور کی گٹلی سے روزہ کھلا دے گا، یا دودھ دہی چھاچھ سے روزہ کھلا دے گا، یا پانی سے روزہ کھلا دے گا، اللہ کے رسول نے وعدہ کیا ہے کہ اتنی کم مقدار سے بھی اگر کسی نے صدق دل کے ساتھ کسی روزے دار کو افطار کرایا، اللہ تعالیٰ اس کو بھی اتنا ہی ثواب دیں گے جتنا روزہ رکھنے والے کو ثواب دیا جاتا ہے۔ اس لیے میرے دوستوں، کوشش کرنی چاہیے کہ ہمارے افطار میں، ہمارے افطار کے دسترخوان پہ کوئی مہمان ہو، کوئی اللہ کا بندہ ہو، ہمارے فائدے کے لیے، اس کے فائدے کے لیے نہیں، ہمارے فائدے کے لیے، ہماری آخرت کے ذخیرے کے لیے کوشش کیجیے۔ دکان میں افطار کر رہے، پڑوس کی خبر کیجیے۔ گھر میں افطار کر رہے تو ہمارے گھر سے ہمارے پڑوسیوں کے پاس افطار جانا چاہیے، چاہے تھوڑی مقدار میں کیوں نہ ہو، چاہے کھجور ہی کیوں نہ ہو، چاہے تربوز کا ٹکڑا ہی کیوں نہ ہو۔ یہ اللہ کا حکم ہے۔ یہ مہینہ ہمدردی اور غمگساری کا مہینہ ہے، ایک دوسرے کے ساتھ دکھ درد محسوس کرنے کا مہینہ ہے۔ اور یہ چیزیں بیان کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور اس کے بعد میں اور بہت ساری چیزیں ہیں جو اس وقت میں ابھی وقت نہیں ہے ہمارے پاس بیان کرنے کا، لیکن جو بنیادی باتیں ہیں میں نے آپ کو بتا دی ہیں۔ سب سے پہلے حضور نے کہا کہ یہ مہینہ بہت بڑا مہینہ ہے، اس کا احترام کرنا ہے، اس کی قدر کرنا ہے۔ عظیم، شہر عظیم اور شہر مبارک، یہ بہت بابرکت مہینہ ہے۔ دین کے اعتبار سے بھی اس کے برکات کو محسوس کرنا ہے، دنیا کے اعتبار سے بھی اس کے انوار و برکات کو محسوس کرنا ہے۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ ایک نفل کا ثواب فرض کے برابر کر دیا جاتا ہے، اور ایک فرض کا ثواب اس مہینے میں 70 فرضوں کے برابر کر دیا جاتا ہے۔ یہ باتیں آپ کے سامنے اس لیے کہی جا رہی ہے کہ آج آخری دن ہے، اور ہو سکتا ہے کہ آج ہی رمضان شروع ہو جائے۔ میرے دوستوں، میرے نوجوانوں، ارادہ کرو، تہیہ کرو اللہ کے سامنے، آج ہی نماز کے بعد اللہ کے سامنے 2 منٹ کے لیے بیٹھو، اپنی نگاہوں کو نیچی کرو اور اپنی گردن کو جھکا دو، اور جھکا کر کہو، اے اللہ، بہت بابرکت مہینہ پھر ایک مرتبہ ہماری زندگی میں آنے والا ہے، یہ آپ کا بہت بڑا احسان کرم ہے۔ ہم تو اس قابل نہیں تھے کہ اتنے مبارک مہینے کا اتنے گناہوں کے ساتھ ہم استقبال کریں۔ ہمارا وجود حیوان بن چکا ہے۔ ہر مسلمان مراقبہ کرے، اللہ کے سامنے محاسبہ کرے، سوچے کہ ہم بظاہر تو انسان ہیں، لیکن ہمارا نفس شیطان بن چکا ہے، ہم حیوان بن چکے ہیں۔ ہمارے سے کوئی خوش نہیں ہے، ہم سے بیوی خوش نہیں ہے، ہم سے ہماری اولاد خوش نہیں ہے، ہم سے ہمارا پڑوسی خوش نہیں ہے، ہم سے ہمارے دوست خوش نہیں ہے، ہم سے ہمارے آفس میں کام کرنے والے خوش نہیں ہیں، کیونکہ ہم نے گناہ کے کام ہی ایسے کیے ہیں کہ آج ہم سے کوئی خوش نہیں ہے۔ جب مخلوق کو ہم خوش نہیں کر سکے تو کیا ہم اللہ کو خوش کریں گے؟ کیا ہم اللہ کو راضی کریں گے؟ بیوی ہم سے راضی ہونے کے لیے تیار نہیں ہے، ہمارے طرز عمل کی وجہ سے، ہمارے اخلاق کی وجہ سے، ہمارے کردار کی وجہ سے۔ آج ارادہ کیجیے، اللہ سے دعا کیجیے، اے اللہ میرے حیوانی وجود کو روحانی وجود بنا دیجیے، مجھے لوگوں کے لیے
خاندان والوں کے لیے، گھر والوں کے لیے، اپنے لیے، ساری امت کے لیے نفع کا ذریعہ بنا دیجئے۔ اور جتنے گناہ میں نے کیے تھے گزشتہ رمضان سے لے کے آج تک، وہ سارے گناہوں کو معاف کر کے میرے دل کی ظلمتوں کو ختم کر کے میرے دل میں آپ انوار و برکات کی تجلیات کا ظہور کر دیجئے، تاکہ مجھے رمضان میں روزے رکھنے میں مزہ آئے، قرآن کی تلاوت کرنے میں مزہ آئے، تراویح پڑھنے میں مزہ آئے، تہجد پڑھنے میں مزہ آئے، افطار اور سحری کرنے میں مزہ آئے۔ یہ مزہ کب آئے گا؟ جب آئے گا جب ہمارا دل پاک ہو جائے گا، ہمارا دل سیاہی سے پاک ہو جائے گا، ظلمتیں ہٹ جائے گی، تب قرآن پڑھنے میں مزہ آئے گا، تب روزہ رکھنے میں مزہ آئے گا۔ آپ خود سوچیں کہ ہم کو نہ روزہ رکھنے میں کوئی مزہ آتا، نہ رمضان میں قرآن کی تلاوت کرنے میں مزہ آتا ہے، نہ تراویح پڑھنے پر ہمارا نفس آمادہ ہے، نہ تہجد کی توفیق ہو رہی ہے۔ اتنے بڑے مہینے میں، اتنے بابرکت مہینے میں بھی اگر گناہ چھوڑنا ہمارے لیے آسان نہیں ہو رہا ہے، نیکیاں کرنے کی توفیق ہم کو نہیں مل رہی ہے، تو ہم سب کو اپنے ایمانوں کی فکر کرنے کی ضرورت ہے، ایمان کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے۔ آج 2-4 گھنٹے باقی رہ گئے ہیں، ہو سکتا ہے کہ آج چاند نظر آ جائے، اس سے پہلے میرے دوستو پکی سچی توبہ کر لو، رمضان کو ایک ایک لمحے کی قدر کرو، سحری سے لے کے افطار تک، بلکہ سحری سے لے کے سحری تک ایک مرتب زندگی گزار کے زیادہ سے زیادہ وقت اللہ کی عبادت میں صرف کیجیے، ملاقاتوں کو کم کر دیجیے، لوگوں کے ساتھ ملنے ملانے کو کم کر دیجیے، دنیاوی جھمیلوں کو تھوڑا سا موقوف کر دیجیے۔ یاد رکھ لیجیے میرے دوستو، یہ دنیا کے مسائل قبر تک ختم ہونے والے نہیں ہیں، قبر تک تجربہ ہے، ہر انسان کا تجربہ ہے۔ کوئی آدمی بھی ایسے پیدا نہیں ہوا جو یہ کہہ دے کہ میں تمام کام سے فارغ ہو گیا ہوں، اب مجھے دنیا کمانے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے دین کی تیاری کر لوں۔ کوئی ایسا پیدا نہیں ہوا، ہر شخص کچھ نہ کچھ مسائل میں مبتلا ہے۔ دنیا کے جھمیلے ہم کو چھوڑنے والے نہیں ہیں جب تک کہ ہم قبر کے گڑھے میں نہ چلے جائیں۔ عقل مندی یہ ہے، وہ تو چھوڑنے والے نہیں ہیں، عقل مندی یہ ہے کہ ہم چھوڑ دیں ایک مہینے کے لیے، یہ فیصلہ کر لیں کہ اللہ آپ میری ہمت بڑھا دیجئے، میں دنیا کے جھمیلوں کو چھوڑ کر ایک مہینہ آپ کے در پہ آ رہا ہوں، آپ کی چوکھٹ پہ آ رہا ہوں، اے اللہ مجھے کچھ بنا دیجئے، میرے رمضان کو، میرے اس رمضان کو زندگی کا سب سے بہترین رمضان بنا دیجئے۔ عبادتوں کے اعتبار سے یہ محاسبہ آج کرنا ہے سب کو۔ 2 منٹ کے لیے اللہ سے معاہدہ کیجئے، گناہوں سے اللہ سے مغفرت چاہیے، ایک اچھے عزم کے ساتھ، حوصلے کے ساتھ رمضان کا چاند دیکھ کر رمضان کی عبادتوں میں مصروف ہو جائیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اور اس رمضان کو ہمارے لیے برکتوں کا، رحمتوں کا اور مغفرت کا ذریعہ بنائے، اور ایک ایک لمحے کی قدردانی ہمارے لیے آسان فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔